مدارس کی رجسٹریشن کا معاملہ، وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں JUI وفد کی ملاقات، اسپیکر قومی اسمبلی، وفاقی وزراء موجود، پاکستان پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف اور قمر زمان کائرہ کی بھی شرکت، مولانا کا مدارس بل کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے پر اصرار۔ ضلع کرم میں قیام امن کا مشن، ایپیکس کمیٹی کا علاقے میں تمام بنکرز اور اسلحے کا رجحان ختم کرنے کا فیصلہ، امن و امان کے لیے وفاقی حکومت بھی کردار ادا کرے، معاملے پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے، وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کا مطالبہ، ملک بھر میں قیام امن کے لیے کوشاں ہیں، ہر سطح پر اقدامات اٹھائے جائیں گے، وزیر داخلہ محسن نقوی نے یقین دہانی کروا دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ایئر ایمبولینس اور ادویات کی کھیپ پارا چنار پہنچا دی گئی، مریضوں کو راولپنڈی منتقل کیا جائے گا، کرم کی صورتحال پر گورنر خیبر پختونخوا بھی متحرک، اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ مل کر ریلیف کی فراہمی یقینی بنانے پر اتفاق۔ سازگار کاروباری ماحول کے لیے ریگولیٹری اصلاحات پر کام تیز کیا جائے، سرمایہ کاری کے مواقع کی مؤثر مارکیٹنگ ناگزیر ہے، وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس، بورڈ آف انویسٹمنٹ کے تحت منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ، شہباز شریف کی کاروباری سہولت مراکز کی جلد از جلد تعمیر مکمل کرنے کی ہدایت۔ قتل کے مقدمات زیر التوا، ریاست حکومت گرانے اور لانے میں مصروف ہے، تمام ادارے سیاسی مخالفین کے پیچھے پڑے ہیں، جب تک ریاستی ادارے پولیٹیکل انجینئرنگ میں لگے رہیں گے تو یہی حال ہوگا، آئین پر عمل ہوتا تو یہ حالات نہ ہوتے، 40 سال بعد ایک منتخب وزیر اعظم کے قتل کا اعتراف کیا گیا، جسٹس اطہر من اللہ کے سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس، جسٹس جمال بندوخیل نے کہا ریاست کی کیا بات کریں، 3 وزیر اعظم مارے گئے، مقدمات کا کیا بنا، لوگ چاہتے ہیں سارے کام سپریم کورٹ کرے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی ایک بار پھر مذاکرات میں تعاون کی پیشکش، ہمارے دروازے کھلے ہیں، کوئی آئے گا تو نہ نہیں کریں گے، بہتری کے لیے منت بھی کرنا پڑی تو کریں گے، ایاز صادق کہتے ہیں بہتری کے لیے آیت الکرسی اور درود شریف پڑھ کر پھونکیں گے، جس دن مذاکرات شروع ہوئے راستہ بننا شروع ہو جائے گا، پارلیمان کی بالادستی کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت انسانی اسمگلنگ کی روک تھام سے متعلق اجلاس، یونان کشتی حادثے پر بریفنگ، وزیر اعظم کی اسمگلرز کو سہولت کاری میں ملوث FIA اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت۔ پاکستان کے پرامن میزائل پروگرام پر امریکہ کی پھر الزام تراشی، پاکستان امریکی اہداف تک مار کرنے والے بین البراعظمی میزائل تیار کر رہا ہے، اقدامات کو خطرے کی حیثیت سے نہ دیکھنا مشکل ہے، امریکی قومی سلامتی کے نائب مشیر جان فائنر کا الزام، بولے پاکستان ایسی صلاحیت کیوں حاصل کر رہا ہے جو ہمارے خلاف استعمال ہو سکے، امریکہ کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھنے والے ممالک کی فہرست بہت چھوٹی ہے، نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل کا کہنا ہے کہ امریکہ اسلحے کے عالمی عدم پھیلاؤ کے نظام کو برقرار رکھے گا، پاکستان اور امریکہ اہم شراکت دار، لیکن لانگ رینج میزائل پروگرام کی حمایت سے انکار دیرینہ پالیسی ہے۔ کراچی میں بھی پولیو ٹیمیں محفوظ نہ رہیں، کورنگی میں انسداد پولیو ٹیم پر حملہ، 2 ورکر اور پولیس اہلکار زخمی، SSP کے مطابق فیملی کی جانب سے ٹیم کو بیلچوں سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، 4 خواتین سمیت 6 افراد گرفتار۔ اور PSL 10 کی ڈرافٹنگ تقریب گوادر میں ہوگی، PCB کا اعلان، ڈرافٹ کی تقریب 11 جنوری 2025 کو ہوگی، چیئرمین PCB نے کہا گوادر کی سلیکشن علاقے میں کرکٹ کے فروغ کے لیے کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ایئر ایمبولینس اور ادویات کی کھیپ پارا چنار پہنچا دی گئی، مریضوں کو راولپنڈی منتقل کیا جائے گا، کرم کی صورتحال پر گورنر خیبر پختونخوا بھی متحرک، اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ مل کر ریلیف کی فراہمی یقینی بنانے پر اتفاق۔ سازگار کاروباری ماحول کے لیے ریگولیٹری اصلاحات پر کام تیز کیا جائے، سرمایہ کاری کے مواقع کی مؤثر مارکیٹنگ ناگزیر ہے، وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس، بورڈ آف انویسٹمنٹ کے تحت منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ، شہباز شریف کی کاروباری سہولت مراکز کی جلد از جلد تعمیر مکمل کرنے کی ہدایت۔
قتل کے مقدمات زیر التوا، ریاست حکومت گرانے اور لانے میں مصروف ہے، تمام ادارے سیاسی مخالفین کے پیچھے پڑے ہیں، جب تک ریاستی ادارے پولیٹیکل انجینئرنگ میں لگے رہیں گے تو یہی حال ہوگا، آئین پر عمل ہوتا تو یہ حالات نہ ہوتے، 40 سال بعد ایک منتخب وزیر اعظم کے قتل کا اعتراف کیا گیا، جسٹس اطہر مین اللہ کے سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس، جسٹس جمال بندوخیل نے کہا ریاست کی کیا بات کریں، 3 وزیر اعظم مارے گئے، مقدمات کا کیا بنا، لوگ چاہتے ہیں سارے کام سپریم کورٹ کرے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی ایک بار پھر مذاکرات میں تعاون کی پیشکش، ہمارے دروازے کھلے ہیں، کوئی آئے گا تو نہ نہیں کریں گے، بہتری کے لیے منت بھی کرنا پڑی تو کریں گے۔ ایاز صادق کہتے ہیں بہتری کے لیے آیت الکرسی اور درود شریف پڑھ کر پھونکیں گے، جس دن مذاکرات شروع ہوئے راستہ بننا شروع ہو جائے گا، پارلیمان کی بالادستی کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت انسانی اسمگلنگ کی روک تھام سے متعلق اجلاس، یونان کشتی حادثے پر بریفنگ، وزیر اعظم کی اسمگلرز کو سہولت کاری میں ملوث FIA اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت۔ پاکستان کے پرامن میزائل پروگرام پر امریکہ کی پھر الزام تراشی، پاکستان امریکی اہداف تک مار کرنے والے بین البراعظمی میزائل تیار کر رہا ہے، اقدامات کو خطرے کی حیثیت سے نہ دیکھنا مشکل ہے، امریکی قومی سلامتی کے نائب مشیر جان فائنر کا الزام، بولے پاکستان ایسی صلاحیت کیوں حاصل کر رہا ہے جو ہمارے خلاف استعمال ہو سکے، امریکہ کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھنے والے ممالک کی فہرست بہت چھوٹی ہے، نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل کا کہنا ہے کہ امریکہ اسلحے کے عالمی عدم پھیلاؤ کے نظام کو برقرار رکھے گا، پاکستان اور امریکہ اہم شراکت دار، لیکن لانگ رینج میزائل پروگرام کی حمایت سے انکار دیرینہ پالیسی ہے۔ کراچی میں بھی پولیو ٹیمیں محفوظ نہ رہیں، کورنگی میں انسداد پولیو ٹیم پر حملہ، 2 ورکر اور پولیس اہلکار زخمی، SSP کے مطابق فیملی کی جانب سے ٹیم کو بیلچوں سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، 4 خواتین سمیت 6 افراد گرفتار۔ اور PSL 10 کی ڈرافٹنگ تقریب گوادر میں ہوگی، PCB کا اعلان، ڈرافٹ کی تقریب 11 جنوری 2025 کو ہوگی، چیئرمین PCB نے کہا گوادر کی سلیکشن علاقے میں کرکٹ کے فروغ کے لیے کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ایئر ایمبولینس اور ادویات کی کھیپ پارا چنار پہنچا دی گئی، مریضوں کو راولپنڈی منتقل کیا جائے گا، کرم کی صورتحال پر گورنر خیبر پختونخوا بھی متحرک، اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ مل کر ریلیف کی فراہمی یقینی بنانے پر اتفاق۔ سازگار کاروباری ماحول کے لیے ریگولیٹری اصلاحات پر کام تیز کیا جائے، سرمایہ کاری کے مواقع کی مؤثر مارکیٹنگ ناگزیر ہے، وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس، بورڈ آف انویسٹمنٹ کے تحت منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ، شہباز شریف کی کاروباری سہولت مراکز کی جلد از جلد تعمیر مکمل کرنے کی ہدایت۔ قتل کے مقدمات زیر التوا، ریاست حکومت گرانے اور لانے میں مصروف ہے، تمام ادارے سیاسی مخالفین کے پیچھے پڑے ہیں، جب تک ریاستی ادارے پولیٹیکل انجینئرنگ میں لگے رہیں گے تو یہی حال ہوگا، آئین پر عمل ہوتا تو یہ حالات نہ ہوتے، 40 سال بعد ایک منتخب وزیر اعظم کے قتل کا اعتراف کیا گیا، جسٹس اطہر مین اللہ کے سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس، جسٹس جمال بندوخیل نے کہا ریاست کی کیا بات کریں، 3 وزیر اعظم مارے گئے، مقدمات کا کیا بنا، لوگ چاہتے ہیں سارے کام سپریم کورٹ کرے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی ایک بار پھر مذاکرات میں تعاون کی پیشکش، ہمارے دروازے کھلے ہیں، کوئی آئے گا تو نہ نہیں کریں گے، بہتری کے لیے منت بھی کرنا پڑی تو کریں گے، ایاز صادق کہتے ہیں بہتری کے لیے آیت الکرسی اور درود شریف پڑھ کر پھونکیں گے، جس دن مذاکرات شروع ہوئے راستہ بننا شروع ہو جائے گا، پارلیمان کی بالادستی کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت انسانی اسمگلنگ کی روک تھام سے متعلق اجلاس، یونان کشتی حادثے پر بریفنگ، وزیر اعظم کی اسمگلرز کو سہولت کاری میں ملوث FIA اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت۔
پاکستان کے پرامن میزائل پروگرام پر امریکہ کی پھر الزام تراشی، پاکستان امریکی اہداف تک مار کرنے والے بین البراعظمی میزائل تیار کر رہا ہے، اقدامات کو خطرے کی حیثیت سے نہ دیکھنا مشکل ہے۔ امریکی قومی سلامتی کے نائب مشیر جان فائنر کا الزام، بولے پاکستان ایسی صلاحیت کیوں حاصل کر رہا ہے جو ہمارے خلاف استعمال ہو سکے؟ امریکہ کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھنے والے ممالک کی فہرست بہت چھوٹی ہے۔ نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل کا کہنا ہے کہ امریکہ اسلحے کے عالمی عدم پھیلاؤ کے نظام کو برقرار رکھے گا۔ پاکستان اور امریکہ اہم شراکت دار، لیکن لانگ رینج میزائل پروگرام کی حمایت سے انکار دیرینہ پالیسی ہے۔ کراچی میں بھی پولیو ٹیمیں محفوظ نہ رہیں، کورنگی میں انسداد پولیو ٹیم پر حملہ، 2 ورکر اور پولیس اہلکار زخمی۔ ایس ایس پی کے مطابق فیملی کی جانب سے ٹیم کو بیلچوں سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، 4 خواتین سمیت 6 افراد گرفتار۔ اور پی ایس ایل 10 کی ڈرافٹنگ تقریب گوادر میں ہوگی، پی سی بی کا اعلان، ڈرافٹ کی تقریب 11 جنوری 2025 کو ہوگی۔ چیئرمین پی سی بی نے کہا گوادر کی سلیکشن علاقے میں کرکٹ کے فروغ کے لیے کی گئی۔